بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج جو بات عرض کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور ہم لوگ زندگی کے ایک نئی اسلامی سال یعنی زندگی کے نئی سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی سال کی شروعات محرم سے ہوتی ہے، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے یہاں ایک مخصوص فکر کے لوگ، ایک مخصوص ذہنیت رکھنے والے لوگ، جو صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، صحابہ کی شان میں جو ہے اور بدتمیزی سے پیش آنے والے، وہ ذہنیت رکھنے والے لوگ جب یہ مہینہ آئے گا تو انہوں نے اس طرح کی اپنی ایجادیں پھیلا رکھی ہیں، اپنی بدعتیں پھیلا رکھی ہیں، اور اپنے جو ہے تذکرے پھیلا رکھے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے یہ ہمارے یہاں بھی رائج کر رکھا ہے، اور ہم بھی اہل تشیع کی باتوں میں دیکھا دیکھی کرتے ہوئے ہم بھی اس مہینے کو رنج و غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ محرم، آپ خود سوچیں، اس کا نام ہی محرم الحرام ہے، یعنی حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ اسے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا تھا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عزت والے مہینے، ان میں سے یہ محرم الحرام۔ اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا شہر اللہ، یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ محرم۔ اور بتایا نبی نے کہ اسی مہینے میں جو ہے نا، پہلے عاشورہ کے دن ہی روزہ فرض تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن ہی جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کو جو عزت اور رفعت ملی ہے وہ صرف اور صرف امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ملی، نہیں، بلکہ اس مہینے کی عزت اور حرمت تو جب سے اللہ نے اس تخلیق عالم کو بنایا ہے، یعنی تخلیق کائنات کری ہے، اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، اور انہی مہینوں میں سے محرم ہے۔ اور محرم وہ حرمت والا مہینہ ہے جسے زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس کا اتنا ادب کرتے، احترام کرتے، اور اس کا جو ہے اتنا ادب ملحوظ رکھتے کہ اس مہینے میں اپنے قتل و غارت گیری نہیں کرتے، ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کرتے ہیں، اور ایک قتل کی جنگ و جدال نہیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے باز آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ادب والا مہینہ، محرم والا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور تم جو ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آج عزیز ساتھیوں، آج یہ مہینہ ہمارے یہاں غم کا مہینہ بنا دیا۔ غم کرو، ماتم کرو، اپنے سینے کو کوٹو، اپنے چہروں کو نوچو، اور اس طرح واویلا مچاؤ، رونے دھونے کی آوازیں شروع کر دو، اے سیدنا حسین، اے سیدنا حسین۔ اس طرح کی وہ تمام چیزیں، ایک ماحول ایسا بنا دو کہ ہاں واقعی یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، اس میں شادی نہیں کرنا، اس میں بیاہ نہیں کرنا، کوئی خوشی کی تقریبات نہیں کرنا، کوئی خوشی کے کام نہیں کرنا۔ کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ کہاں سے یہ غم کا مہینہ ہے؟ آپ خود سوچیں، کہاں سے غم کا مہینہ ہے؟ یہ تحریم، یہ حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، یہ غم کا کہاں سے مہینہ ہو گیا؟ اور اللہ کے نبی نے تو اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بتایا۔ یہودی اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی تھی، اس کی خوشی میں شکریہ کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جب مدینہ پہنچے تو پتہ لگا یہ روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ جو ہے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، ان سے زیادہ تو ہم ہیں، ہماری نسبت ان سے زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے ابھی سے جس نے کھا لیا ہے اب وہ نہ کھائے، یعنی جس نے اب کھا لیا وہ نہ کھائے، اور جس نے نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے۔ اور پھر فضیلت فرمائی کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے سابق سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چھوٹے سے گناہوں کو، تمام اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ فضیلت ارشاد فرمائی، اور کہا کہ جب ہم آئندہ زندہ رہیں گے تو 2 روزے رکھیں گے، ایک نہیں۔ عبادت میں غیروں کی کوئی مشابہت نہیں، اسلام میں غیروں کا کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی سی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ بتایا گیا کہ تم جو ہے غیروں سے اپنے آپ کو الگ کرو۔ اسی لیے
یہودی کیا کرتے تھے، اپنی داڑھیوں کو چھوٹی کرتے، مونچھوں کو بڑھاتے. ہمارے نبی نے حکم دیا مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو لمبی کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو تراشو. اور یہودی جو ہے اشاروں سے سلام کرتے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اشاروں سے نہیں ہے اسلام میں سلام، آپ کو منہ سے کہنا پڑے گا، منہ سے آپ کو سلام کرنا پڑے گا. ہاں اگر واقعی دور ہیں جہاں سے آواز نہیں جا سکتی، وہاں سے اشارہ کر لیا، اشارہ کرنے سے منہ سے الفاظ بھی نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح ہر وہ چیز جہاں سے اسلام کو کہیں سے بھی اگر کہیں تشبہ پہنچتا ہے، مشابہت پہنچ گئی غیروں کے مذہب سے، فوراً وہاں پر وہ عمل نہیں ہے، پھر منع ہے، حرام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من تشبہ من کلرز عاد فهو منه، اس طرح کی تمام حدیثیں ہیں. تو آج عزیز ساتھیوں ہمیں پتہ لگا کہ یہ مہینہ جو ہے بڑا عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں غم نہیں کرنا ہے. امام حسین کی شہادت کے اس طرح میں چرچے نہیں کرنا ہے، اس طرح میں قصے اور کہانیاں نہیں سنانی ہیں کہ ہمارے جو ہے ذہنوں میں، ہمارے سینوں میں اس کا غم پھیلے، اس کا ماتم پھیلے، ہم اپنا سینہ کوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ مہینہ واقعی غم کا مہینہ ہے. یاد رکھو یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے. اگر ہم اس طرح سیدنا امام حسین کی شہادت منائیں گے تو پھر آپ مجھے خود بتاؤ نا، اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت آپ نے سنی ہے؟ اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت اور وہ صحابیوں کی ہوئی ہے. وہ خلیفہ آپ ثالث دیکھیں، خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی، کیا ذی نورین کا لقب ملا. آپ نے نبی نے 2 بیٹیاں دی، اور کہا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 کا ایک کو بعد دیگرے ان کو دے دیتا. یہ وہ عثمان غنی ہے جن کی مظلومانہ شہادت ایسے ہوئی ہے مدینے میں کہ جو ہے 40 دن گھر کا محاصرہ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. 40 دن آپ کو قید و بند کی صحبتیں دے دی گئی، کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا. لیکن ایسی حالت میں مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی ہے. کیوں نہیں ان کا تذکرہ ہوتا، کیوں نہیں ان کا چرچا ہوتا، کیوں نہیں ان کے نام کی سبیلیں لگتی ہیں، کیوں نہیں ان کے نام کے شربت پلائے جاتے ہیں، کیوں نہیں ان کے نام کی جناب دیگیں بنائی جاتی ہیں، کیوں نہیں ان کے نام کا غم بنایا، کیوں نہیں ان کے نام کا کرتا پہنا جاتا، کیوں نہیں اس طرح کی وہ تمام باتیں ہوتی ہیں. خالی ایک ہی شہادت اور دوسرے صحابیوں کی شہادت نہیں ہے. سید الشہداء جنہیں حضرت حمزہ کہا جاتا ہے، کتنی دردناک شہادت ہے، کیا اس کا ہمیں نہیں دکھائی دیتا غم؟ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، نہیں دکھائی دیتا ان کی شہادت کس طرح ہوئی ہے. تو پتہ لگا اسلام میں شہادت ہی شہادت ہے. اور جو ہے اسلام میں غم منانے سے، کسی کا غم منانے سے منع کرا گیا، نہیں منانا. ان تمام چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. ماتم کرنا، کوٹنا، چلانا، چیخنا، اور 2 ہی چیزوں کی اجازت ملی ہے کہ اگر کوئی کسی کا عزیز و قارب ہے، اس کا فوت ہو گیا تو مشکل سے مشکل 2-3 دن تعزیت بس. اور اگر کسی کا شوہر ختم ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، اس سے زیادہ تھوڑی نا. لیکن یہاں تو ہر محرم 1 سے لے کر کے 10 اور یہاں تک کہ سفر کا پورا مہینہ اس سے بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا عدب ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، سفر کے مہینے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے بنا دیے. کیوں؟ مخصوص ذہن کے لوگوں نے ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں کچھ اپنی ذہنیت، جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، جو صحابیوں کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، انہوں نے ہمارے ذہنوں میں بھر دیا اور ہم اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں. اور جناب عقیدہ اس طرح کہ اگر ہم نے اس طرح نہیں کرا تو پھر ہمارے ساتھ بھی کچھ حالات، واقعات پیش آئیں گے، حادثات پیش آئیں گے. ہم نے عقیدہ بنا رکھا. عزیز ساتھیوں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. محرم کتنا ادب والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، لیکن افسوس کہ ہم نے جو ہے اسے غم کا مہینہ بنا دیا. امام حسین کے نام پر اس طرح سبیلیں لگانا، شربت لگانا، جام لگانا، روڈوں کو گھیر لینا، آنے جانے والوں کو تکلیفیں پہنچانا، اس طرح سے وہ پورے کے پورے تمام امور انجام دینا، یہ کہاں سے صحیح ہے؟ اسلام کب ان کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اسی طرح غم مناؤ گے، خوشی مناؤ گے، برتھڈے مناؤ گے، غم مناؤ گے تو پھر اسلام پھر بچے گا کیا؟ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں غیروں کو تکلیفیں پہنچانا. آپ دیکھیں یہاں پر جلوس نکل رہا ہے، علم نکل رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی انہی کی تشبیہ نہیں ہے کہ دکھائی نہیں دیتا ہے؟ وہ ظالم، وہ جابر جو قاتلان حسین ہیں، جابران شہداء کربلا ہیں، آپ دیکھیں نا ان کی تشبیہ نہیں ملتی ہے کیا؟ یہ آپ علم جھنڈے اور یہ اس طرح سے یا حسین کی پٹیاں، اس طرح کی نعرے بازی، یہ سب انہی کے دیے ہوئے آپ کے اختراعات ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں. اور اہل تشیع نے آپ کے نزدیک اس زہر کو اور اس جو ہے
اس چیز کو آپ کے اندر سرایت کر دیا، آپ کے اندر سنا کر کے، آپ کو بتا کر کے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اور آپ نے بھی اسی مہینے کو غم کا مہینہ مان لیا۔ عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من صام یوم من المحرم فلو بكل يوم 30 یوما، کہ جو محرم کے دنوں میں سے ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ 30 روزے رکھنے کے برابر فضیلت حاصل کرے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والے، عزت والے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور تو آج پتہ لگا کہ ہمیں ان دنوں میں سوگ نہیں منانا ہے، عبادتیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، جو امام حسین کے نام پر جو ہونے والی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں ان میں ہمیں حصہ لینے سے گریز کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے، کہیں بھی یہ تمام چیزیں سے ہو رہی ہوں ہمیں وہاں پر نہ جانا نہ پہنچنا ہے۔ آج اس طرح کے میلے لگانا، اس طرح کا وہ دکھانا، تعزیہ بنانا، اس سے مرادیں منتیں مانگنا، اور اس طرح تصور کرنا کہ امام حسین ہے، یہ امام حسین ہیں، اس طرح سب باتیں سمجھنا، وہاں کوئی پابندی بٹھال دینا، وہاں پر بیٹھ کر کے وہ اپنی جیب گرم کرتا رہے، اسے امام حسین سمجھنا، امام حسین کا ہمنوا سمجھنا، امام حسین کو اسے ہمسر سمجھنا، اس طرح کی وہ تمام چیزیں آپ سمجھیں گے اور اس کی جیب گرم ہوتی رہے گی، وہ نکلتا رہے گا، اور یہ تعزیہ بازی کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام ہے، اسے دیکھنا حرام ہے، اسے بنانا حرام ہے، اسے بوسہ دینا حرام ہے۔